جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سی اچھی ایڈوائس لے کے آتی ہوں، اور بہت سی ڈیزیزز جو ہماری زندگی میں ہمارے مسائل پیدا کرتی ہیں اور ہماری زندگی کی خوشیوں کو اجیرن کر دیتی ہیں، ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے بہتری کے لیے، آپ لوگوں کی اور آپ کی صحت مند زندگی کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کرتے رہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبت اگر ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بواسیر۔ مختلف ڈیزیزز پہ، جیسے پہلے بھی میں بولتی رہتی ہوں، آج میں اس عام ٹاپک پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ انفارمیشن لے کے آئی ہوں، جس کو انگلش میں پائلز کہتے ہیں۔ یہ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اور اندرونی طور پہ انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، لیکن آخر انتہا اس کی قبر کے دہانے تک انسان چلا جاتا ہے، اور زندگی میں بہت سے مسائل، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے بہت سے دوست، بہت سے عزیز و اقارب اس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں اس دنیا سے گئے ہیں، اور اس دنیا میں نہ وہ اپنے جسم کو پاک رکھ سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بار بار اس بیماری کی وجہ سے وہ جو ہے وہ وضو اپنا نہیں رکھ پاتے، اپنے جسم کو پاک نہیں رکھ پاتے، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اور تو آج جو ہے وہ میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست نسخہ ہومیوپیتھک کا لے کے آئی ہوں، لیکن تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بواسیر کے بارے میں بتاؤں گی کہ پائلز بواسیر ہوتی کیا ہے۔ یہ عام طور پہ مکد، پاخانے والی جو جگہ ہوتی ہے مکد، اس کی اندرونی وریدوں کے سائڈ پہ یا باہر والی سائڈ پہ لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس کو بواسیر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی مکد کی اندرونی وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں۔ اب بواسیر کی اقسام بھی ہوتی ہیں، جیسے کئی لوگوں کی جو ہے وہ اندرونی طور پہ مسے بننے ہوتے ہیں، باہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن ان کو پاخانے کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے، عام ٹائم میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، پاخانہ کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا بہت دیر تک درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اور اسی طرح بیرونی ایک ان کی ہوتی ہے، دوسرا اندرونی طور پہ جو ہے وہ مکد کی اندرونی سائڈ پہ ان کو ہوتی ہے، اور ایک بیرونی سائڈ پہ۔ جو بیرونی سائڈ پہ ہوتی ہے وہ باہر تو نظر آ رہی ہوتے ہیں، اوپر جو مکد کے ان کو بنے ہوتے ہیں مسے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب بیرونی جو ہے وہ ہوتی ہے وہ مکد کی نالی کے باہر کی سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ سامنے مسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اندرونی سائڈ والی جو ہوتی ہے اس میں مکد کی نالی جو ہوتی ہے اس کی اندر کی سائڈ پہ ہوتی ہے، اور یہ لابدار جھلیوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ نظر نہیں آتی، لیکن تکلیف بیرونی کی نسبت اندرونی کی زیادہ ہوتی ہے۔ اور تیسری اس کی عام قسم ہے، اس کو کہتے ہیں عام بواسیر۔ عام بواسیر جو ہوتی ہے اس میں یہ دونوں طرح کی اندرونی اور بیرونی بواسیر میں جو سمٹم آ رہے ہوتے ہیں وہ دونوں سمٹم جو ہیں عام بواسیر میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو عام بواسیر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کو بادی بواسیر بھی کہہ سکتے ہیں اور خونی بواسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ عام زبان میں ہم اس کو بادی بواسیر اور خونی بواسیر کے نام سے دیتے ہیں، یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کی وجوہات، تھوڑی سی میں وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ ہوتی کس طرح ہے، کیوں ہوتی ہے، وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیونکہ جب ایک تو تکلیف ہو جاتی ہے جب ہمیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے او مجھے تو پائلز ہو گئی، مجھے پرابلم ہو گیا، لیکن جب ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے، اپنی خوراک کو متوازن کر کے، اور ان چیزوں سے خود کو بچا کے جو چیزیں ہمارے لیے سائیڈ افیکٹ پیدا کرتی ہیں اور اس بیماری کی وجہ بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ دائمی قبض یعنی پرانی کانسٹیپیشن
اولڈ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، بہت پرانی ہوتی ہے، لوگ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو برائے مہربانی جس کو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، اس کا فوری طور پہ علاج کریں اور روزانہ کی بنیاد پہ، تاکہ آپ کو پخانہ آئے. جب روزانہ آپ کو پخانہ نہیں آتا، آپ کا پخانہ آنتوں کے اندر رہتا ہے، تو وہ مختلف قسم کی بیماریاں اور انفیکشن پھیلاتا ہے، جس میں سے ایک جو عام بیماری ہے وہ ہے پائلس. ٹھیک ہے، آنتوں کے اندر سوزش بن جاتی ہے، یہ بھی بواسیر کی وجہ سے ہوتی ہے. مقد کی رسولیاں یا کینسر، یہ اس کا باعث بھی بنتی ہے، اور یہ مرض موروثی بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کی خاندانی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس پیشنٹ آئے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے نانی نانا، ان کے دادی دادا، ان کے پیرنٹس میں سے والدہ یا والد کو کسی کو وہ جو ہے بواسیر کا پرابلم تھا، وہ اب جو ہے ان میں ٹرانسفر ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک موروثی بھی ہوتی ہے، لیکن موروثی سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ناممکن ہے. اور زیادہ نمدار جگہ پہ بیٹھنے سے مقد والی جگہ پر گرمی اور سردی کا اثر بھی بواسیر کو جنم دیتا ہے. امراض جگر کی وجہ سے بھی، جگر میں اگر کسی قسم کا پرابلم ہو تب بھی بواسیر ہو جاتی ہے. اور جگر کے علاوہ آپ کو ایک جو آپ کی زندگی ہوتی ہے، وہ آپ اپنی زندگی کو عیاشی میں بنے ہوئے کھانوں کے ساتھ، تلی ہوئی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی جو زندگی ہے اس میں بواسیر کا حملہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میری بہنیں جن کو حمل کے دوران بھی پرابلم ہوتا ہے، عام زندگی میں نہیں ہوتا، حمل جیسے ہی ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ کانسٹیپیشن ہوتی ہے، کانسٹیپیشن نہیں بھی ہوتی بعض دفعہ تو وہ ان کو بواسیر ہو جاتی ہے. بواسیر میں ان میں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پروجسٹرون ہارمون جو ہوتا ہے اس کے مسلز پہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بواسیر ہو جاتی ہے. اب جی آتی ہیں علامات کی طرف. علامات کیا ہیں بواسیر کی؟ بہت سے لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، کس وجہ سے مجھے جو ہے یہ پرابلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ ہے کیا. تو اس کی علامات جو ہیں بواسیر کی وہ آپ کو پتہ ہوں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں مجھے بواسیر ہو گئی ہے، یہ بواسیر کی وجہ سے مجھے ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے پاخانے کے ساتھ خون آتا ہے. جب بھی آپ پاخانہ کرتے ہیں، چاہے بہت زیادہ سخت ہو، کانسٹیپیشن ہو، اس میں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کانسٹیپیشن کے ساتھ جو ہے نا بواسیر کے. اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کو نرم پاخانہ آتا ہے، اس کے ساتھ بھی پاخانے کے ساتھ یا پاخانے کے بعد خون آتا ہے. اور بیرونی سائڈ پہ آپ کی مقد کی بیرونی سائڈ پہ آپ کو کچھ جگہیں ابری ہوئی نظر آتی ہیں، ابری ہوئی، پھولی ہوئی، سوجی ہوئی، ٹھیک ہے، وہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہاتھ سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پین بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی بواسیر کی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ مقد پر خارش ہوتی ہے، جیسے کچھ بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے شاید پیٹ میں کیڑے ہیں ان کی وجہ سے، یا کچھ اور گندگی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ بواسیر میں آپ اچھی بھلے جو ہے وہ صابن کے ساتھ اور جراثیم کش ادویات کے ساتھ آپ جو ہے وہ رفع حاجت کے بعد اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو خارش ہوتی ہے، تو اٹس مین کہ آپ کو کہیں آپ اس طرف دھیان کریں کہ کہیں آپ کو بواسیر تو نہیں ہے. اس کے علاوہ جلندار دردیں ہوتی ہیں، جلندار دردیں ہوتی ہیں، ٹیسیں سی اٹھتی ہیں، تو بواسیر کا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب بواسیر کی وجہ سے جب خون آتا ہے پاخانے کے بعد پیشنٹ کو، تو بعض دفعہ خون پاخانے کے فوراً بعد جب پیشنٹ اٹھ جاتا ہے رفع حاجت سے تو وہ خون بند ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کئی لوگوں کا بعد میں بھی خون آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑوں پہ بھی خون کے نشانات لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. اور مریض جب بہت زیادہ خون نکلتا ہے تو پھر خون کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. اور ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی سائڈ پہ کوئی مسے، کوئی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں، سوجن نظر آ رہی ہوتی، لیکن آپ کو جو ہے وہ پاخانے کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے. تو خون آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بواسیر کا پرابلم ہے. کئی دفعہ تو مریض کا جو ہوتا ہے وہ خون اس کے بعد ہی آتا ہے پھر ختم، لیکن کچھ مریضوں کا آل ٹائم میں خون مسلسل رستا رہتا ہے،
جس کی وجہ سے جسم گندا ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور بندہ باہر لوگوں میں اپنے دوستوں میں نکلتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور بعض دفعہ مسے جو ہوتے ہیں وہ باہر کو نکل آتے ہیں، اور باہر میں نکل آنے کی وجہ سے انسان کو چلنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، کھڑا ہونے میں بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوستوں بڑے عام پوائنٹ کی طرف، وہ ہے علاج۔ آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو بیسٹ جو ہے وہ آپ کی خوراک ہے۔ خوراک میں آپ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جن کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے فلاں دن وہ چیز کھائی تھی تو اس کے دوسرے دن مجھے یہ پرابلم شروع ہو گیا، میرے میڈے میں درد ہوا، میرے پیٹ میں درد ہوا، تو اس کے بعد بواسیر کا خون شروع ہو گیا، میرے مسے پھولنے شروع ہو گئے۔ تو آپ وہ دوائی، وہ جو آپ کی خوراک ہے وہ آپ آئندہ کھانے سے اجتناب کریں۔ اس میں زیادہ تر گرم اور بادی اشیاء ہوتی ہیں۔ اب علاج میں کیا ہے، جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے علاج کی طرف لے کے جانا ہے۔ پہلے تو خوراک کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے خود کو آپ خوراک کے ذریعے مینٹین رکھیں۔ پانی آپ زیادہ پئیں، تازہ پانی پئیں، گرم پانی پئیں، آپ ٹھنڈے پانی سے اجتناب کریں اور پانی زیادہ مقدار میں پئیں، اور کھانا نرم غذا کھائیں، اور سخت اور تلی ہوئی نمکین چیزیں اور مرچوں والی چیزوں سے آپ اجتناب کریں۔ آپ کوشش کریں دودھ پئیں، نرم غذا کھائیں، سلاد لیں، تاکہ آپ کو نرم غذا کی وجہ سے آپ کی آنتوں پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں آپ کو کچھ میں میڈیسن بتانے جا رہی ہوں، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ ایک ہے نکس وامیکا، یہ 30 میں لیں آپ، ایک خوراک ڈیلی کی، ایک خوراک شام میں لے لیں۔ اور دوسری ہے کلکیریا فلور 2x میں، کلکیریا فلور 2x میں آپ لیں۔ اور تیسری ہے لائکوپوڈیم، لائکوپوڈیم آپ جو ہے وہ 30x میں لیں۔ پیونیا 4x میں آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد سلفر جو ہے چھٹے نمبر پہ سلفر آتی ہے، سلفر آپ 4x میں لیں۔ وائپرا 8x میں لیں۔ بلومیا یہ آپ 4x میں لیں۔ گریفائٹس 8x میں لیں۔ یہ تمام جو ادویات میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو خود لینے کی بجائے آپ کسی ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، جو ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو، اس سے آپ رابطہ کریں اور ان کے مشورے کے بعد آپ یہ دوائیاں لیں تاکہ آپ جلد از جلد صحتیاب ہو سکیں۔ اسی طرح ایک اور میڈیسن ہے فاسفورس 6، یہ بھی بہت اچھی ہے، جس میں خون سرخ رنگ کا چمکدار خون آتا ہے، اس میں فاسفورس جو ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ آپ کو اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں میں آج کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔